آپ مجھے یوں طلاق نہیں دے سکتے زبیر، مجھ پر یہ ظلم مت کریں۔ وہ ان کے پیروں میں گرتی سسک پڑی تھی۔ میں مجبور ہوں، اگر میں نے تمہیں طلاق نہیں دی تو بابا سرکار مجھے اپنی جائیداد سے آگ کر دیں گے۔ وہ گویا بے بس سے ہو رہے تھے۔ ان سے زبیر لاشاری نے پسند کی شادی کی تھی، لیکن یہ شادی خفیہ رکھی گئی تھی۔ وہ ان کے پروفیسر کی بیٹی تھی۔ اچانک ان کے ایک حادثے میں موت ہو گئی تو وہ اکیلی رہ گئی تھی۔ ایسے میں انہوں نے اسے اپنے نکاح میں لے لیا تھا۔ تعلیم مکمل کر کے وہ اپنی حویلی چلے گئے تھے، لیکن ہفتے میں 2 دن وہ ان کے پاس گزارتے تھے۔ یہ سلسلہ 2 سال تک یوں ہی چلتا رہا، جب ایک دن اس کے بابا سرکار کو اس پر شک ہو گیا، اور جب بات کھلی تو انہوں نے صاف کہہ دیا کہ اگر اس نے اس لڑکی کو طلاق نہیں دی تو وہ انہیں اپنی جائیداد سے آگ کر دیں گے۔ محبت اپنی جگہ، لیکن وہ اپنی فیملی اور جائیداد سے دستبردار نہیں ہو سکتے تھے۔ جب اس دل پر پیر رکھ کر وہ انہیں روتا سسکتا چھوڑ گئے۔ ہاں، انہوں نے اتنا ضرور کیا تھا کہ جانے سے پہلے ان کے بینک اکاؤنٹ میں ایک بھاری رقم اور ایک عدد گھر چھوڑ گئے تھے، جو مہوش کے نام ہی تھا۔ یہ ایک محبت کی کہانی اپنے بدصورت انجام کو پہنچی تھی، یا ابھی کچھ باقی رہتا تھا؟ تم آج پھر سے دیر سے آئی ہو، کتنی مرتبہ کہوں کہ وقت پر گھر آ جایا کرو۔ مہوش نے اپنی بیٹی کو غصے میں آنکھیں دکھائیں تو وہ تیزی سے آ کر ان سے لپٹ گئی۔ آپ جانتی ہیں کہ میری جاب ہی ایسی ہے، ایمرجنسی کیس آ گیا تھا جس وجہ سے میں لیٹ ہو گئی۔ پیار سے ان کا گال چومتی وہ ان کا غصہ ٹھنڈا کر گئی تھی۔ تمہارے ماموں مجھے جدہ بلوا رہے ہیں، کہہ رہے تھے کہ ان کی بیٹے کی شادی میں شرکت کر کے میں ان کے ساتھ عمرے پہ چلوں۔ تم کہو کیا کہتی ہو؟ وہ کچھ نرم پڑتی اسے ساری بات بتا کر اس کی رائے جاننا چاہ رہی تھی۔ لو، تم مجھ سے پوچھ کیوں نہیں ہے؟ جائیں اور جا کر اپنی زندگی جی لیں، پہلے شادی انجوائے کریں اور پھر عمرے پہ چلی جائیں، وہاں جا کر میرے لیے اچھا سا داماد مانگ لیجیے گا۔ ترنگ میں کہتی وہ آخر میں شرارت سے آنکھ کا کونا دبا گئی تو ہنس کر اس کے بازو پر تھپڑ لگا گئی تھی۔ کب بڑی ہوگی تم؟ وہ مصنوعی خفگی دکھا رہی تھی۔ کبھی نہیں۔ لاڈ دکھاتی وہ ان کے گلے کا ہار ہوئی تو وہ ایک دم سنجیدہ ہو گئی تھی۔ تم اکیلی کیسے رہو گی؟ وہ اس کے لیے فکر مند ہوئی تھی۔ میں رابعہ کے پاس اس کے ہاسٹل میں رہ لوں گی۔ ویسے تو میں اپنے گھر میں بھی اکیلے رہ سکتی ہوں، لیکن آپ راضی نہیں ہوں گی۔ جواباً وہ بھی سنجیدہ ہوئی تھی، جبکہ مہوش اس کی بات سن کر مطمئن ہو گئی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، اب اٹھ جاؤ، جا کر چینج کرو، میں کھانا لگا رہی ہوں۔ اس کا گال تھپتھپا کر وہ اس کے پاس سے اٹھ کر کچن کی طرف بڑھی تو وہ بھی اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اپنی ماں کو ایئرپورٹ چھوڑ کر وہ سیدھی رابعہ کے پاس ہاسٹل چلی آئی تھی۔ بارزہ، تم ایک مرتبہ پھر سوچ لو، یہ رسکی ہو سکتا ہے۔ رابعہ اسے آنے والے خطرے سے آگاہ کر رہی تھی۔ وہ دونوں بیڈ پر آمنے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں کب سے اسی وقت کا انتظار کر رہی تھی، ماموں سے بول کر ہی میں نے امی کو اتنی مشکلوں سے یہاں سے بھیجا ہے۔ میں بس ایک مرتبہ ان کے پاس جا کر یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے میری ماں کو دھوکہ کیوں دیا، کیوں بیچ رستے میں انہیں اکیلا چھوڑ گئے۔ میرے نانا نانی زندہ نہیں تھے اور ماموں وہ پاکستان سے باہر روزگار کی تلاش میں بھٹک رہے تھے۔ ایسے کڑے وقت میں انہوں نے بس دولت کی خاطر میری ماں کو چھوڑ دیا، وہ بھی جب وہ ان کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ اس کا لہجہ غم و غصے کی آمیزش سے اٹا ہوا تھا۔ یار انکل نہیں جانتے تھے کہ آنٹی ماں بننے والی ہیں۔ رابعہ کی دی گئی وضاحت پر وہ تنزیہ مسکراتے سر جھٹک گئی تھی۔ تم سب باتوں کو چھوڑو، میرے جانے کا انتظام ہو گیا ہے نا؟ اس نے بات ہی بدل دی۔ سب وہ ہو گیا ہے، تم بس نکلنے کی کرو، ڈیڈ کے آدمی تمہیں لاشاری حویلی پہنچا دیں گے، تم ان کی حویلی میں بطور ملازمہ داخل ہوگی، اس کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے۔ ان کے ہاں گاؤں سے کئی ملازمین آتے جاتے رہتے ہیں، بس تم محتاط رہنا۔ ویسے تم کہیں سے ملازمہ لگتی نہیں، گلابیاں بکھیرتی رنگت، سرمئی قاتل آنکھیں اور بھرے بھرے سرخی مائل لب اور دراز شہد رنگ گیسو، واللہ اتنی خوبصورتی اور وہ بھی ملازمہ میں، میرا دل نہیں مان رہا۔ وہ شوق ہوتی اس کے قصیدے پڑھتی بستر پر ڈھیر ہوئی تو بارزہ کی ہنسی چھوٹی تھی۔ دفع ہو جاؤ۔ اس نے اسے پرے دھکیلا تھا کیونکہ وہ اب اس پر آ رہی تھی۔ اگر لاشاریوں میں سے کوئی تجھ پر عاشق ہو گیا تو؟ وہ اب کچھ سنجیدہ سی تھی، لیکن چہرے پر ابھی بھی شوخی کے اثرات رقم تھے۔ تو پھر میں اس سے شادی کر لوں گی، اس طرح میرا انتقام بھی پورا ہو جائے گا۔ لاشاریوں سے نفرت اس کے ہر لفظ سے ظاہر ہو رہی تھی۔ جو کرو بس سوچ سمجھ کر کرنا۔ چلو اب نکلو، ڈرائیور آ گیا ہے، اب پلیز مجھ سے رابطے میں رہنا۔ اپنے موبائل پر آتی کال کو سن کر وہ بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہوتی اسے ایک سفری بیگ بھی پکڑا گئی تھی۔ اس میں تمہارے پہننے کے لیے کپڑے ہیں، یاد رکھنا تم بس 15 دنوں کے لیے وہاں جا رہی ہو، چھٹیاں ختم ہوتے ہی ہاسپٹل واپس جوائن بھی کرنا ہوگا۔ اس نے بازا کو یاد دہانی کروائی تو وہ شکرانے بطور اس کے گلے لگ گئی۔ چھٹیوں کی مجھے پرواہ نہیں، کیونکہ منسٹر انکل ہونے کا مجھے کچھ تو فائدہ ہو۔ حسب عادت آنکھ کا کونا دباتے وہ اس سے دور ہوئی تو رابعہ نے اسے گھور کر دیکھا اور وہ دونوں ہی ہنس کر ہاتھ پر ہاتھ مار گئی تھی۔ پھر وہ اس سے مل کر اسی کے ڈرائیور کے ساتھ وہاں سے نکل گئی تھی، ایک نئے سفر پر جہاں اس کی زندگی بدلنے والی تھی۔ کیا مسئلہ ہوا ہے؟ گاڑی رک جانے اور کافی دیر تک ڈرائیور کو گاڑی کے کھلے بونٹ پر جھکے دیکھ وہ پچھلا ڈور کھولتی خود بھی گاڑی سے باہر نکل آئی تھی۔ وہ اس وقت ایک سنسان سڑک پر موجود تھی جس کے اطراف میں چٹیل میدانی علاقہ جنگلات تھے۔
बीबी जी, गाड़ी का इंजन गर्म होकर अचानक ही खुद बंद हो गया है। मैंने कोशिश की है लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही और यहाँ दूर दूर तक कोई मैकेनिक भी नहीं मिलना। वो पसल जवाब देते हुए एक मरतबा फिर से गाड़ी का फॉल्ट देखने में मसरूफ हुआ तो बारिजा ने अतराफ में गहरी होती शाम के साए देखे और फिर एक नजर खुली सड़क पर डाली। दूर से उसे कोई जीप अपनी तरफ आती महसूस हुई तो उसने अपने गिर्द शॉल को मजीद दुरुस्त किया और चेहरा छुपा गई। वो जिस इलाके में मौजूद थी यहाँ पर औरत बेपर्दा होकर नहीं घूमती थी, खासकर मुकामी औरत। इस वक्त बलोची ड्रेस से मलबूस थी जो आम सा था, लेकिन ये आम लिबास भी उसके वजूद की ताबनाकी को छुपाने में नाकाम था। ड्राइवर भी गाड़ी देख चुका था, जब वो ठहरकर उस गाड़ी को अपनी तरफ आते देखने लगा। काली जीप ठीक उनके गाड़ी के करीब ठहरी थी, जिसमें एक ओबाश किस्म का शख्स छलांग लगाकर बाहर निकला और बालिजा को सर से पैर तक ऐसी नजरों से देखा कि उसे अपने पूरे वजूद में चिमटियां सी रेंगती महसूस हुई थी। वो बज़ाहिर खुश शक्ल इखलाक से आरी इंसान था। मेरी मदद दरकार है। वो शायद नशे में था। बारिजा उसके लहजे की लड़खड़ाहट महसूस करती, उसकी सुर्ख आंखों को देख सूरत से अपनी सुरमई नजरें वापस फेरती सख्ती से उस शख्स की मदद ठुकरा गई। नहीं, हमें आपकी मदद दरकार नहीं। ड्राइवर से पहले ही वो नागवारी से गोया होती मुकाबिल को मजीद अपनी जानिब मुतवज्जे कर गई थी। तुम मेरे ही इलाके में खड़ी हो गए मेरी मदद ठुकरा रही हो, काफी बहादुर हो तुम। मुतासर कुल लहजे में बोलते वो उसकी तरफ कदम बढ़ाने लगा तो ड्राइवर तेजी से उसके आगे आया था। आप जाएं। उसके सख्ती से मुकाबिल को पीछे धकेलने पर मुकाबिल का दिमाग फिरा था। साले कुत्ते। दूसरे ही लम्हे उसने अपनी वेस्टकोट से बंदूक निकालकर ड्राइवर पर गोली चला दी। गोली उसके बाजू पर लगी और वो वहीं ढेर हो गया। बारिजा ने तो इस सिचुएशन के बारे में सोचा ही नहीं था, जब ही एक लम्हे को उसका दिमाग सुन सा हुआ था, जब उस शख्स ने आगे बढ़ते झपटकर उसकी कलाई जकड़ी थी। इससे पहले कि उसका मुंह तोड़ देती, अचानक एक और गाड़ी उस जीप के साथ आकर रुकी। इस गाड़ी को देख वो एकदम से सीधा हुआ और पल में बारिजा के हाथ से अपनी गिरफ्त हटा ली। उसी वक्त फुर्ती से गाड़ी का ड्राइवर तेजी से बाहर आया था। बीबी जी, आप हमारी गाड़ी में आ जाएं, हम हिफाजत से आपको आपकी मंजिल पर पहुंचा देंगे। उसके मुअद्दब अंदाज से बारिजा ने एक नजर उस शख्स पर डाली जिसके चेहरे के तासुरात में कड़वाहट घुली थी। लैंड क्रूजर के पीछे डबल कैबिन गाड़ी भी मौजूद थी, जिसमें काफी सारे गार्ड्स मुस्तैदी से बैठे हर जानिब नजरें घुमा रहे थे। यकीनन गाड़ी में कोई बासार आदमी ही था, जब तो वो ओबाश शख्स भी पीछे हो गया था। जबकि उन गार्ड्स में से दो गार्ड गाड़ी से उतरकर जख्मी ड्राइवर को उठाते हुए शख्स की जीप में डालकर ले गए थे। गाड़ी की फिक्र मत करें, पहुंच जाएगी। उसे गाड़ी के सिमत बढ़ते देख वो शख्स तेजी से बोला तो वह इस बात में सर हिलाकर अपना बैग लेती गाड़ी का पिछला दरवाजा खोलकर गाड़ी के अंदर बैठ गई थी। कहाँ जाना है आपने? वही शख्स ड्राइविंग सीट पर बैठता संजीदगी और अदब से गोया हुआ तो उसकी नजर साथ वाली सीट पर बैठे शख्स पर पड़ी, लेकिन वो उसे इग्नोर किए लाशारी हवेली का बोल गई। तो ड्राइवर ने चौंक कर उसकी जानिब बगौर देख दूसरी नजर साथ बैठे शख्स पर भी डाली और गाड़ी स्टार्ट करते आगे बढ़ा ली। गाड़ी में बड़ी सहर अंगेज सी खुशबू फैली थी जो बारिजा के दिलो दिमाग को बोझल कर रही थी। यकीनन ये इसी शख्स के महंगे तरीन परफ्यूम की खुशबू थी, कुछ अलग मुनफरिद सी। उसे इल्म भी नहीं हो सका उसके आसाब भारी हुए और उसकी गर्दन ढलक कर सीट से जा लगी। बीबी उठ जाए। उसे दूर कहीं से नरम सी आवाज आती महसूस हुई तो उसने पट से अपनी आंखें खोली और हड़बड़ाकर सीधी हो गई। मैं ऐसे कैसे गहरी नींद में जा सकती हूँ? वो बड़बड़ाती हुई सीधी हुई और शॉल दुरुस्त करती गाड़ी से निकल आई। मुझे नगीना से मिलना है। उसने उनकी बवचन का नाम लिया तो बच्चल ने सारा जज्बात में हिलाया और उसे किचन के दूसरे रास्ते से लेकर अंदर चला आया। नगीना, ये तुम्हारी मेहमान है। बच्चल की सीधी पुकार कर वो तेजी से पलटी थी। बारी हो तुम? अपनी बदहवासी छुपाते उसने तस्दीक चाही थी। राबिया के मिनिस्टर डैड के घर उसके बहन बहनोई काम करते थे, उन्हीं के कहने पर वो उस काम के लिए राजी हुई थी। वैसे तो वो पर एतमाद रहती थी, लेकिन सामने बच्चल था, मुंह से सरकार का खास आदमी। उससे घबराना तो फितरी था, जबकि नगीना के सवाल पर बारिजा ने अपने चेहरे से नकाब खिसका दिया था। हाँ, ये मेरी कजन बारी ही है। उसकी तस्दीक पर बच्चल मुतमईन होते वापस पलट गया था। तुम्हारे चेहरे पर इतनी बदहवासी क्यों है? वो करीब आती उसे दुपटने लगी थी, साथ ही शॉल उतार कर लपेटती वही मेज पर रख दी। अब वो बस दुपट्टा कांधे पर डाले हुए थी। बीबी जी, ये बच्चल है, सरकार का खास बंदा, उन्हीं की तरह औकाबी नजरें रखता है, इससे तो सभी घबराते हैं। मैं किस खेत की मूली? उसकी वजाहत पर वो खामोश रहकर किचन का जायजा ले रही थी, जो अच्छा खासा वसी और जदीद अंदाज में तैयार करता था। बीबी जी, आप तो बहुत हसीन हो, इतनी खूबसूरती के साथ आप मुलाजमा नहीं लगती। ये आम कपड़े भी आपके वजूद पर सच कर बाहर दिखा रहे। नगीना खुद को उसकी तारीफ से रोक नहीं पाई थी, जबकि वो हस्बे आदत अपनी तारीफ पर झीप गई थी। अच्छा, ज्यादा बातें मत करो, मुझे मेरा काम बताओ, क्या करना है? वो वहीं कुर्सी खींच कर बैठ गई तो वहां खड़ी दूसरी मुलाजमा ने उसे डिस्पेंसर से पानी निकाल कर दिया और फिर से अपने काम में लग गई थी। इस किचन में मेरी हुकूमत चलती है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं।
وہ وہاں موجود مزید 3 ملازموں کو اپنا اپنا کام کرتے دیکھتی بارزہ سے فخریہ انداز میں مخاطب ہوئی تو بارزہ نے ہنس کر گردن جھٹکی اور پانی کے گھونٹ بھرنے لگی۔ اس حویلی کے مہمان خانے میں کئی مہمان ایسے بھی آ جاتے ہیں جو دیسی کھانے پسند نہیں کرتے، بس آپ نے دیسی کھانوں کے علاوہ ہر کھانا بنانا ہے جو سرکار کی طرف سے آرڈر آئے۔ بی جان نے کافی وقت سے مجھے ایسی ملازمت تلاش کرنے کا کہا ہوا تھا، اور جب آپ کو یہاں لانے کا معاملہ اٹھا تو بس بات بن گئی۔ سچ آپ سارے بدیسی کھانے بنا لیتی ہو؟ وہ آخر میں کچھ پرجوشی ہوئی تھی۔ مجھے کوکنگ کا شوق ہے، بس یہی چیز فائدہ کر گئی مجھے۔ خیر چلو مجھے گھر والوں سے ملاؤ۔ وہ پانی پی کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ بی بی خود پر اچھے سے شال لیں کیونکہ اندر مرد حضرات بھی ہوں گے، اور دوسرا جی آپ کا حسن کچھ تو چھپ ہی جائے گا۔ نگینا کے سمجھداری دکھانے پر وہ اس کی بات پر عمل کرتی خود پر اچھے سے چادر لیتی اس کی میت میں کچن سے نکل آئی تھی۔ حویلی باہر سے زیادہ اندر سے خوبصورت تھی۔ ایک بڑے سے ہال میں اس وقت سبھی اہل خانہ بیٹھے ہوئے تھے جب نگینا نے سلام کر کے سب کی توجہ کھینچ لی تھی۔ بڑی سرکار، میں نے اپنی کزن کے بارے میں بتایا تھا نا؟ جی یہی میری کزن باری ہے، بہت اچھے کھانے بناتی ہے، کورس کا رکھا ہے جی کھانا بنانے کا اس نے، اور پورے 10 جماعتیں پاس بھی ہے۔ وہ مزید اس کے شان میں قلابیں ملاتی کہ بارزہ نے اس کا ہاتھ دبا کر بریک لگوائی تھی۔ یہ تم نے اچھا کام کیا نگینا، بیجی پل میں خوش ہوئی تھی۔ ساتھ ہی انہوں نے بارزہ کو بغور دیکھا جس نے اپنے زیادہ نقوش تو چادر تلے چھپائے ہوئے تھے، البتہ زبیر لاشاری اس کی آنکھیں دیکھ کھٹک گئے تھے۔ وہ آنکھیں انہیں ماضی میں کھینچ لے گئیں تو وہ بے ساختہ ہی وہاں سے اٹھ کر لمبے لمبے ڈگ بھرتے نکل کر چلے گئے، جبکہ موسیٰ لاشاری نے اپنے چاچو کو جاتے دیکھ دوسری نظر سامنے وجود پر گاڑی تھی۔ یہ کتنا اچھا کھانا بناتی ہیں، دیکھ لیتے ہیں۔ آج رات کے کھانے میں لازانیہ اور چاؤمین بنا کر کھلاؤ، پاس ہو گئی تو رکھ لی جاؤ گی۔ مقابل کی باروب اب گمبھیر آواز پر اس نے سرعت سے آواز کے مرکز پر نظر ڈالی۔ کھلتی گندمی رنگت، تیکھی نقوش، سحر زدہ پراسرار شخصیت میں اضافہ کرتی مقابل کی مونچھیں، کھڑی مغرور ناک اور عنابی لب۔ وہ ایک شان سے صوفے سے پشت ملائے ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھا اسے جس طرح سے دیکھ رہا تھا، بارزہ زندگی میں پہلی مرتبہ گھبرا کر اپنی نظریں چرا گئی تھی۔ اس کی ہتھیلیوں میں نمی سی اتر آئی تھی جبکہ دل بڑے زوردار انداز میں دھڑکنے لگا تھا۔ چلو اب جاؤ اور میرے بیٹے کی فرمائش پوری کرو۔ موسیٰ لاشاری کی ماں نخوت زدہ مغرور انداز میں بولی تو نگینا سر ہلا کر بارزہ کا ہاتھ پکڑے واپس پلٹ گئی تھی، جبکہ موسیٰ لاشاری نے اسے اوجھل ہونے تک دیکھا اور پھر اپنے بابا اور باقی گھر والوں سے باتوں میں مشغول ہو گیا۔ وہ ایک ہفتے کے لیے ملک سے باہر تھا اور آج ہی اس کی دبئی سے واپسی ہوئی تھی۔ وہ خشک میوہ جات اور جوسز اسٹوریج کے بزنس کو رن کرتا تھا۔ اس سے چھوٹے دو اور بھائی بھی تھے، لیکن وہ موسیٰ کی طرح تعلیم حاصل کرنے کے لیے بیرون ملک گئے ہوئے تھے۔ وہ بڑے ہو کر اپنے بھائی کی طرح بننا چاہتے تھے۔ ان کے خاندان میں لڑکیاں نہیں تھیں۔ بیجی کے اپنے 3 بیٹے اور 3 بیٹیوں کے بعد ایک بیٹی ہوئی تھی جو شادی کے بعد اپنے شوہر کے ہمراہ کینیڈا میں مقیم تھی۔ بیجی کے 2 بیٹے ان کے ساتھ رہتے تھے جبکہ تیسرا بیٹا الگ رہتا تھا۔ ان کی بیوی کے لڑاکا مزاج کی وجہ سے داجی نے اپنی زندگی میں ہی انہیں حویلی سے الگ کر دیا تھا۔ کھانے کی میز پر کھانا چن دیا گیا تھا۔ بارزہ کو چھوڑ کچن اسٹاف وہی موجود تھا۔ جب موسیٰ لاشاری کے ساتھ ساتھ سبھی اہل خانہ نے بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کیا۔ جادو ہے اس لڑکی کے ہاتھ میں۔ منہ میں گلتے لازانیہ کے مزیدار ذائقے کو محسوس کرتے وہ بے ساختہ ہی بول پڑا تو نگینا کی رکی سانس بحال ہوئی تھی۔ پھر اس نے چاؤمن کھایا تو جب بھی موسیٰ کے تاثرات نہیں بدلے تھے۔ میرے پوتے کے تعریفی جملے نے اس لڑکی کی نوکری پکی کر دی ہے، بتا دو اسے جا کر نگینا۔ بیجی کے حتمی انداز پر نگینا شکریہ کہتی تیزی سے پلٹ گئی تھی۔ ویسے اس لڑکی کو یہاں موجود ہونا تھا اور شکریہ کرنا بھی اسی کا بنتا تھا۔ امینہ لاشاری کو اس لڑکی کا انداز کچھ بھایا نہیں تھا۔ وہ اسے عام ملازمت جیسی نہیں لگی تھی۔ اس میں ایک الگ قسم کی بات تھی، لیکن کیا وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ماں جی کیا فرق پڑتا ہے، وہ ہماری ضرورت پوری کر رہی ہے اور ہم اس کی بات ختم۔ وہ اسٹاپ کے اوپر مزید بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جب ہی نرمی سے انہیں ٹوک گیا تو وہ لب بھینچ کر خاموشی سے اپنے شوہر کی طرف پلاؤ کی ٹرے بڑھا گئی تھی۔ دوسری طرف نگینا خوشی خوشی کچن میں واپس چلی آئی تھی۔ بی بی جی نوکری پکی ہو گئی ہے، لیکن کمرہ جی آپ کے شایان شان نہیں ہوگا۔ خوشی سے بھرپور لہجہ افسردہ سا ہوا تو بارزہ نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ پیاری نگینا یہ بھی بہت ہے، ویسے میں تمہارے کمرے میں رہوں گی نا؟ وہ اسے تسلی دیتی سنجیدگی سے گویا ہوئی تو وہ جھٹ اس بات میں سر کو جنبش دے گئی تھی۔ کھانے کی میز سے کھانا سمیٹ کر کچن اسٹاف وہیں کچن میں بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا، جبکہ دیگر ملازمین کو تو پہلے ہی کھانا بھجوا دیا گیا تھا۔ عشاء پڑھ کر بارزہ کو ٹہل لگانے کی عادت تھی تو وہ عادت سے مجبور باغیچے کی سمت چلی آئی۔ زبیر لاشاری جس طرح اٹھ کر گئے تھے اس نے اب تک انہیں دوبارہ نہیں دیکھا تھا۔ پرسکون ٹھنڈی ہوا اور روح پرور احساس دل کو تقویت دے رہا تھا۔ مہوش سے بھی اس کی بات ہوئی تھی اور رابعہ سے بھی، تو وہ کچھ مطمئن سی تھی۔ وہ زبیر صاحب کے روبرو ہونا چاہتی تھی، ان سے اپنی ماں کے آنسوؤں اور اپنی محرومی کا حساب مانگنا چاہتی تھی، لیکن شاید یہ موقع اتنی جلدی ملنے والا نہیں تھا۔
جب یہ ایک دم ہی بچل تیزی سے حویلی کے اندرونی حصے سے نکل کر میدان خانے کی طرف دوڑتا ہوا گیا تو وہ بھی تجسس کے مارے دیوار کی بڑا سا دروازہ پار کرتی دوسری طرف نکل آئی تھی۔ ان ذلیل لوگوں نے پیچھے سے حملہ کیا ہے، میں چھوڑوں گا نہیں انہیں۔ بچل غصے سے بفرا موسیٰ الاشعری کے بازو سے نکلتا خون روکنے کی تگودو میں تھا۔ وہ کھانے کے بعد ایک ضروری کام سے نکل گیا تھا اور واپسی پر کسی نے بزدلوں کی طرح چھپ کر ان کی گاڑی پر حملہ کر دیا تھا۔ بچل تیزی سے وہاں سے گاڑی بھگا لایا تھا کیونکہ اچانک ہوئے حملے کی وجہ سے موسیٰ کو گولی لگ گئی تھی۔ گارڈ نے پیچھے معاملہ سنبھال لینا تھا۔ موسیٰ نے اس حملے کے بارے میں کسی کو بھی بتانے سے منع کیا تھا، تبھی وہ مہمان خانے والے حصے میں اسے لے آیا تھا۔ گولی گوشت میں پیوست ہے، وہ دانت پر دانت جمائے اپنی تکلیف دباتے گویا ہوا۔ اس کا چہرہ پسینے سے بھیگ رہا تھا جبکہ چہرے پر زردی سی گھلنے لگی تھی جب بارزہ تیزی سے کمرے میں داخل ہوئی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا بچل، انہیں گولی لگی ہے، تم انہیں ہاسپٹل لے کر جانے کے بجائے یہاں چلے آئے۔ وہ اپنے ازلی روپ میں آتی سب فراموش کر گئی تھی جبکہ بچل تیزی سے سر جھکائے ایک جانب کھڑا ہو گیا تو وہیں بارزہ اس کا بازو دیکھنے کے بعد فرسٹ ایڈ باکس دیکھنے لگی تھی۔ مجھے پین پیپر دو۔ اس کے ہر انداز میں ایک روب سا تھا جبکہ موسیٰ الاشعری ساکت سا بس اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ گاڑی میں اس کی بس ایک جھلک ہی دیکھی تھی تو سانسیں سینے میں تھمی تھی، لیکن اس وقت تو لگتا تھا کہ زمین کی گردش ہی تھم گئی ہے۔ ہر چیز ساکت تھی، بس اسے اپنے دل کی بہت تیز دھڑکنیں سنائی دے رہی تھیں۔ ڈھیلے سے جوڑے میں لپٹے بالوں کی آوارہ موٹی لٹ کو اس نے بےزاری سے کان کے پیچھے اڑسا اور نچلا لب دبائے وہ بچل کے مہیا کیے گئے پیپر پر پین گھسیٹ کر بچل کے جانب بڑھا گئی تھی۔ فوراً سے پیشتر یہ چیزیں لے کر آؤ، اجلت بھرے انداز میں بولتی وہ مقابل کا خون روکنے میں لگ گئی۔ وہ موسیٰ الاشعری کی بے باک نظروں سے بے خبر اپنی ڈاکٹر کا فرض نبھا رہی تھی۔ سب سے پہلے اس نے مقابل کا خون روکا تھا۔ وہ اس قدر قریب تھی کہ اس کی خوشبو موسیٰ الاشعری کے حواسوں پر طاری ہوتی اسے مدہوش کرنے لگی تھی۔ درد جیسے کوئی خواب ہوا تھا۔ آپ پلیز لیٹ جائیں۔ وہ اسے نرمی سے پکڑ کر لٹا گئی تھی اور اس وقت وہ بھی خود کو اس کے رحم و کرم پر چھوڑ چکا تھا۔ وہ پریشانی سے نچلا لب دباتی تو کبھی اپنی آئیبرو مسلنے لگتی، کبھی رستے کو دیکھتی جہاں سے بچل نے آنا تھا تو کبھی گھڑی پر نظر ڈال کر مسترب سی اپنا دوپٹہ گلے میں سیٹ کرنے لگتی۔ وہ اپنے ہر انداز سے گویا مقابل کو گھائل کرتی اسے اپنا اسیر کر رہی تھی۔ موسیٰ الاشعری کا دل چاہا کہ اس کے پہلو میں ہاتھ جما کر اسے اپنی جانب کھینچ کر سینے سے لگا لے تاکہ تڑپتے سلگتے دل کو راحت تو ملے، لیکن وہ اس پر حق نہیں رکھتا تھا۔ ہاں لیکن اب وہ اس پر یہ حق ہر حال میں چاہتا تھا۔ بچل کافی پھرتی دکھا کر مطلوبہ سامان لے آیا تو اس نے پہلی فرصت میں مقابل کا ٹریٹمنٹ شروع کیا۔ گولی نکال کر اس کی ڈریسنگ کرتے بارزہ نے آخر میں اس کے بازو پر انجیکشن لگا کر اسے ڈرپ لگا دی تھی۔ اس کا لمس اس کی موجودگی موسیٰ الاشعری کو آسودگی بخش رہی تھی۔ کوئی خمار تھا جو سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ وہ ساری رات اسے دیکھتی رہی تھی، پھر دیر آنکھ جھپک لیتی، پھر وہ اٹھ جاتی۔ یہی کرتے کرتے فجر کی اذانیں ہو گئیں تو اس نے وہاں کے واش روم سے وضو کرتے فجر کی نماز مقابل کے کمرے میں ہی ادا کی تھی۔ آج اس کی دعاؤں میں ایک نام اور بھی شامل تھا، موسیٰ الاشعری۔ اپنا پڑھا مقابل پر دم کرتے وہ بچل کی سمت چلی آئی جو دروازے کے پاس ہی کرسی ڈالے چوکنا سے بیٹھا تھا۔ کچھ دیر تم بھی آرام کر لو، میں تمہارے سرکار کے لیے سوپ بنا کر لاتی ہوں تاکہ پھر یہ میڈیسن کھا سکیں۔ بخار ہے انہیں، لیکن دوا کھانے سے بخار جاتا رہے گا۔ بچل کا کاندھا تھپتھپا کر وہ نکل گئی تو بچہ نے عقیدت مند نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ اس کے جانے کے بعد بچل نے بھی وضو کر فجر کی نماز پڑھی اور سوئے ہوئے موسیٰ کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر دیکھا ہی تھا کہ موسیٰ الاشعری نے پٹ سے اپنی سرخ پڑتی آنکھیں کھول دی۔ بی بی سرکار کہاں ہیں؟ وہ پل میں بے چین ہوا تھا۔ وہ آپ کے لیے سوپ بنانے گئی ہیں، بہت اچھی ہیں وہ، پوری رات آپ کی فکر میں جا کر آپ کی دیکھ بھال کی ہے، سچ میں وہ بی بی سرکار بننے کے لائق ہے۔ بچل کے لہجے میں بارزہ کے لیے عزت و احترام سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا۔ وہ یہاں میرے لیے ہی آئی ہے بچل، اسے اب میرا ہی ہونا ہے۔ اپنے ازلی انداز میں بولتے اس کی مسترب نگاہیں دروازے پر ٹک گئی۔ کچھ دیر لگی اور اس کی نظروں اور دل کو آرام میسر آ گیا تھا۔ ارے آپ جاگ گئے؟ خوشگوار صبح کا حصہ معلوم ہوتی بارزہ اکیلی نہیں تھی، اس کے پیچھے نگینہ ناشتے کی ٹرے پکڑے چلتی آئی اور ٹرے ٹیبل پر رکھتی ایک نظر سب پر ڈالتی اتنی ہی تیزی سے پلٹ گئی تھی۔ چلو بچہ جا کر ناشتہ کرو اور پھر آرام کر لینا، انسان ہو تو مشین نہیں۔ سنجیدگی سے اسے تحکم بھرے انداز سے ڈپٹتی ٹیک لگا کر بیٹھے موسیٰ الاشعری کے سامنے سوپ کا باؤل لے کر گئی تھی جو ایک چھوٹی سی ٹرے میں رکھا تھا۔ میرے ہاتھ میں گولی لگی ہے۔ اس نے ہاتھ آگے نہیں بڑھایا تو وہ کچھ جھجک کر بیڈ پر اس سے تھوڑا فاصلے پر بیٹھی تھی۔ اس کی گولی الٹے بازو میں لگی تھی، وہ سیدھے ہاتھ سے سوپ پی سکتا تھا، لیکن یہ سوچ کر کہ شاید وہ لیفٹ ہینڈڈ ہے وہ خاموشی سے اسے سوپ پلانے لگی تھی۔ آپ ناشتہ نہیں کر رہی ہیں؟ اس نے اپنی نظریں مقابل کے دلکش چہرے پر جما دی تھی۔ میں اتنی سویرے کچھ نہیں کھاتی، بس ایک گلاس فریش جوس لیتی ہوں۔
وہ روانی میں بولتی ایک دم دانتوں تلے زبان دبا گئی اور ساتھ ایک چور نظر مقابل کے وجہی نقوش پر ڈالی جہاں سکون کے سوا کچھ نہیں تھا۔ وہ یہاں رات بھر ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے اس کی خدمتیں کرتی رہی، اب اس کی خیر نہیں، یہی سوچ کر اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑی تھیں۔ میں کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ بارزہ لاشاری 10 جماعتیں پاس پروفیشن سے ایک ڈاکٹر ہے۔ اس نے گمبھیر لہجے کے انکشاف پر اس سے پہلے کہ ٹرے اس کے ہاتھ سے چھوٹ جاتی، موسیٰ لاشاری نے لپک کر اس کے ہاتھ سے ٹرے لے کر بیڈ پر رکھ دی تھی۔ اس علاقے میں چڑیا بھی آئے تو مجھے خبر ہوتی ہے۔ آپ تو جیتی جاگتی انسان پھر میری حویلی آ رہی تھی۔ آپ نے جب میری حویلی جانے کا کہا تو میں نے بچل کو مخصوص اشارہ دیا۔ آپ کے قریب ایک اے سی فین سے ہلکا سا اسپرے ہوا اور آپ آدھے گھنٹے کے لیے بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس وقت میں نے آپ کے ہینڈ بیگ کی تلاشی لیا اور مجھ پر انکشاف ہوا کہ آپ میرے چاچو کی بچھڑی ہوئی بیٹی ہیں، لیکن میں آپ کے آنے کا مقصد نہیں جانتا تھا۔ پھر میں نے آپ کی نگینہ سے بے تکلفی دیکھی تو پھر نگینہ کی زبان کھلوانا مشکل نہیں تھا۔ بچل اس کا منگیتر ہے۔ بچل کے دھمکانے پر اس نے فر سب سچ بچل کو بتا دیا، لیکن یہ سچ صرف میں جانتا ہوں اور کوئی نہیں۔ اگر تم چاہتی ہو کہ یہ بات راز رہے تو تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا، بے صورت دیگر میں تمہیں حویلی سے نکال کر واپس کوئٹہ پہنچا دوں گا۔ وہ جس قدر سنگین لہجے میں بول رہا تھا، بارزہ کو اپنا دماغ سنسناتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اس نے تو رابعہ کی بات میں مذاق میں لاشاری فیملی کے لڑکے سے شادی والی بات کی تھی، لیکن یہاں تو گویا یہ بات ہی سچ ہونے جا رہی تھی۔ وہ ایسے ہی اس حویلی سے واپس نہیں جانے والی تھی، ابھی تو بہت حساب کتاب باقی تھا، جبھی اس نے مقابل سے نکاح کرنے کا فیصلہ لے لیا تھا۔ موسیٰ لاشاری اسے کبھی حویلی سے جانے نہیں دینے والا تھا۔ اس نے یہ داؤ مقابل کو پسپا کرنے کے لیے کھیلا تھا تاکہ وہ اس سے نکاح کے لیے مان جائے، اور وہ مان بھی گئی تھی۔ اس کے حامی بھرنے کی دیری تھی کہ 1 گھنٹے میں بچہ نے نکاح کے انتظامات مکمل کیے اور یوں بارزہ زبیر بارزہ موسیٰ لاشاری بن گئی تھی۔ میں نے یہ نکاح مجبوری میں کیا ہے۔ جس دن میرا حساب بے باک ہوگا اسی دن میں یہاں سے ہمیشہ کے لیے۔ سب کے جانے کے بعد وہ بیٹھ کے قریب کھڑی غصے بھری کیفیت میں بولے ہی جا رہی تھی کہ مقابل نے اس کے پہلو میں ہاتھ جما کر اسے اپنی جانب کھینچ لیا۔ وہ اس افتادہ کے لیے تیار نہیں تھی جب ہلکی سی چیخ کے ساتھ وہ مقابل کے سینے پر آن گری تھی۔ آپ کا دماغ خراب ہے؟ ابھی آپ کے بازو پر لگ جاتی تو خون بہ نکلتا۔ وہ چڑھے چتونوں سے غصے بھرے انداز میں بھی اس کی فکر کرتے مقابل کو بے اختیار کر گئی تھی، یوں کہ وہ بے بس سا ہوتا اپنے اختیارات کو استعمال کرتے بارزہ کو صدمے سے دوچار کر گیا۔ اسے مقابل کی اتنی جرأت اور بے باکی کی توقع نہیں تھی۔ ساری رات آپ نے میری خدمت کی تھی، اتنا تو پھر آپ کا حق بنتا تھا، میں نے تو بس شکریہ ادا کیا ہے۔ اس کے بھانپ اڑاتے چہرے کو پیار بھری نظروں سے دیکھتے اس کا لہجہ بوجھل سرگوشی نما تھا۔ یہ شکریہ ادا کرنے کا کون سا طریقہ ہے؟ تیزی سے اس سے دور ہوتی اپنی بکھری سانسوں کو سمیٹ کر وہ چیخ کر بولنا چاہتی تھی، لیکن وہ مقابلے کے نظریں ملانے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ ہاتھ پاؤں ابھی تک سنسنا رہے تھے، دل گویا اچھل کر حلق میں اٹکا تھا۔ پڑے رہے اب یوں ہی، مجھ سے خدمت کی توقع مت رکھیے گا۔ غصے میں بغیر پلٹے بولتی وہ بھاگنے کے انداز میں وہاں سے رفو چکر ہوئی تھی۔ جانمن میری مسیحا تو تم ہی ہو، اب تو بچ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ اس کے دلکش احساس کو خود میں اترتے محسوس کر وہ مدہوشی کے عالم میں بڑبڑا کر رہ گیا تھا۔ تشنگی تو گویا بڑھ گئی ہے۔ اس کے چلے جانے پر بیزار ہوتے موسیٰ لاشاری نے تکیے میں منہ دیا تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے کیا؟ تم ایک نوکرانی کو لاشاری حویلی نکاح کر کے لے آئے ہو؟ امینہ بیگم کو تو صدمہ ہی کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ بیجی البتہ خاموش شکوہ کناں نظروں سے اپنے پوتے کی جانب دیکھ رہی تھی، جو یہ سب کر کے بھی مطمئن کھڑا تھا۔ آپ اسے کچھ کہتے کیوں نہیں؟ امینہ بیگم ساتھ کھڑے شوہر پر بھڑکی تو انہوں نے ناگواری سے ان کی جانب دیکھا۔ تم ہی بتا دو، کیا کہوں میں اسے؟ کوسنے دوں یا پھر دھکے مار کر حویلی سے نکال دوں اس نالائق اولاد کو؟ صفی لاشاری نے بہت مشکل سے سامنے کھڑے اپنے بیٹے کے لیے مناسب لفظ نالائق استعمال کیا تھا، جبکہ یہ لفظ بھی مقابل پر گرا گزرا تھا۔ میں نے نکاح کیا ہے، کوئی گناہ نہیں۔ آپ لوگ اگر باری کو قبول نہیں کریں گے تو میں اسے ابھی لے کر یہاں سے چلا جاؤں گا۔ اس کے حتمی سرد لہجے کو سنتے امینہ بیگم تڑپ اٹھی تھی۔ اپنے لاڈلے بیٹے کو وہ ایسے کیسے جانے دے سکتی تھی؟ پہلے زبیر نے اس بدسات سے نکاح کیا اور اب تم نے بھی وہی ریت نبھائی۔ کاش داجی زندہ ہوتے تو زبیر کی طرح تمہیں بھی اس بدسات۔ باقی کا جملہ امینہ بیگم کے منہ میں دبا رہ گیا تھا۔ بس بہت ہوا۔ وہ ہاتھ اٹھائے دھاڑا تھا، کیونکہ اس گفتگو پر اس نے بارزہ کا ضبط سے سرخ پڑتا چہرہ دیکھ لیا تھا۔ وہ جھٹکے سے پلٹ جاتی اگر وہ اس کی کلائی مضبوطی سے نہ تھام لیتا۔ چلو ہم چلتے ہیں۔ اس کے بڑھتے قدموں کو بیجی کی کرخت آواز نے روکا تھا۔ کوئی کہیں نہیں جا رہا، تم دلہن کو لے کر کمرے میں جاؤ، میں ایک بیٹے کا دکھ دل پر لیے بیٹھی ہوں، اب پوتے کا دکھ برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ جذبات کے زیر اثر ان کا لہجہ بھیگا تو موسیٰ لاشاری بارزہ کی کلائی آزاد کرتا تیزی سے بھی جان کے سمت بڑھتے انہیں سنبھالنے لگا تو بارزہ ایک نظر اسے دیکھ وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی۔ اپنے حسن کے جال نے پھنسایا ہے میرے بیٹے کو،
وہ کلس کر سوچتی اسے غائب ہونے تک خشمگین نظروں سے دیکھے گئی تھی۔ موسیٰ الاشاری اپنے کمرے میں آیا تو دیکھا بارزہ سلام پھیرتی دعا کے لیے ہاتھ بلند کر چکی تھی۔ وہ رکے بغیر سیدھا ڈریسنگ روم میں جا گھسا تھا۔ 10 منٹ بعد وہ شرٹ ٹراؤزر میں باہر آیا تو دیکھا بارزہ صوفے پر بیٹھی کھڑکی سے باہر آسمان پر گول تھال جیسے چمکتے چاند کو محویت سے دیکھ رہی تھی۔ وہ متوازن چال چلتے اس کے قریبی صوفے پر بیٹھا تو وہ چونک کر سیدھی ہوئی۔ چاچو ایسے ہی کئی دن غائب رہتے ہیں، فکر مت کرو، ان کے آتے ہی میں خود تمہیں ان کے سامنے لاؤں گا، پھر تم جو بات کرنی ہو کر لینا، لیکن پلیز میرا حساب ان کے حساب سے الگ ہی رکھنا۔ اس کی سنجیدگی سے میں کہی بات کا مطلب سمجھنے میں اسے چند سیکنڈ کا وقت لگا تھا۔ میں آپ سے محبت نہیں کرتی اور یہ بات آپ جانتے ہیں۔ اس کی صاف گوئی پر موسیٰ الاشاری نے اسے ہاتھ بڑھا کر اپنے قریب کھینچ لیا تو وہ سیدھی اس کی گود میں آ کر گری اور پھر تیزی سے اس سے دور ہونے لگی تھی کہ مقابل نے اس کے پہلو پر ہاتھ جما دیا۔ میں بس اتنا جانتا ہوں کہ تم میری بیوی ہو۔ تم وہ لڑکی ہو جس کی ایک جھلک میں موسیٰ الاشاری کو ہر شے بھلاتی تھی۔ تمہیں حاصل کرنے کو میرے دل نے خود مجھ سے بغاوت کی اور میں نے خندہ پیشانی سے وہ بغاوت قبول کی۔ سچ جانو، اگر تم آرام سے نکاح پر راضی نہیں ہوتی تو میں ہر حد سے گزر جاتا۔ اس کے نقوش کو بے خودی میں دیکھتے وہ گویا اس پر سحر پھونک رہا تھا۔ کیا کرتے ہیں آپ؟ اس کی دیوانگی کو دیکھ گویا وہ بے ساختہ ہی گویا ہوئی تھی، جبکہ مقابل کے چہرے پر ایسی مسکراہٹ در آئی تھی کہ بارزہ نہ چاہتے ہوئے بھی وارفتگی بھری نظروں سے اسے دیکھے گئی تھی۔ ہر بات بتاتے نہیں ہے میری جان، کچھ چیزیں راز میں رہیں تو اچھا ہے۔ ویسے تم فکر مت کرو، میں ہر راز سے پردے اٹھاؤں گا، لیکن آہستہ آہستہ۔ دست لب کی جسارتوں کو بڑھاتے اس کا دلکش انداز پر اصرار ہی نہیں دل موہ لینے والا بھی تھا۔ بارزہ جو مزاحمت کرنا چاہتی تھی ساکت سی بس اس کی آنکھوں میں دیکھی گئی۔ اس کا اختیار جیسے خود سے ہٹ چکا تھا۔ اختیار کی ریشمی ڈور موسیٰ الاشاری نے اپنے ہاتھوں میں تھام لی تھی۔ موسیٰ الاشاری کی آنکھ کھلی تو اسے اس کی سماعت میں بارزہ کی دبی دبی سسکیاں پڑی تھی، جسے سن وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا تھا، جبکہ وہ اس سے فاصلے پر کروٹ کے بل لیٹی ہوئی دبے دبے انداز میں رو رہی تھی۔ کیا ہوا ہے باری؟ اس کے اطراف میں ایک ہاتھ جما کر اس نے حلاوت زدہ لہجے میں استفسار کرتے اسے نرمی سے سیدھا کیا تو وہ سرخ نم شکوہ کنان آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھ بھرائے انداز میں گویا ہوئی۔ میں یہ نہیں چاہتی تھی۔ اتنا بول کر وہ پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تو مقابل نے اسے خود میں سمو لیا۔ تم جو چاہتی ہو وہ میرے مرنے کے بعد ممکن ہے، لیکن جب تک میں زندہ ہوں تم میری بیوی کی حیثیت سے میرے پاس میرے ساتھ رہو گی۔ اس کا چہرہ تھوڑی سے پکڑ کر اونچا کرتے اس نے نرمی سے اس کے آنسو سمیٹے تو اس نے ہچکی بھری تھی۔ باری تم میرے لیے کیا ہو؟ اگر تمہیں علم ہو جائے تو تم میرے بغیر سانس تک نہیں لو۔ چاچو سے تمہارے جو بھی معاملات ہیں انہیں میں اب جلد از جلد حل کروانا چاہتا ہوں، لیکن تم پلیز اس وقت تک پرسکون رہو۔ میں حمایت نہیں کر رہا ہوں ان کی، لیکن بس اتنا کہہ رہا ہوں کہ ٹھنڈے دل سے ہر بات سننا۔ چاچو گنہگار نہیں خطاوار ہیں، میں نے انہیں اذیت بھری زندگی جیتے دیکھا ہے، وہ اب تک بے سکون ہے، اور وجہ جب وہ خود تمہارے سامنے آئیں گے تم بذات خود ان سے جان لینا۔ وہ پیار سے نرمی سے اسے سنبھال رہا تھا، سمجھا رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ بارزہ کوئی بھی فیصلہ جذبات میں آ کر لے۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ کے ہاتھ کا زخم دکھ جائے گا، جا کر فریش ہو، پھر مجھے آپ کی ڈریسنگ کرنی ہے۔ کافی دیر سے اس کے اس قدر قریب رہنے سے اس کا چہرہ تپ کر انگارا ہوا تھا، جبھی وہ اس کے حساس سے نکلنے کے لیے بے چین ہوئی تھی۔ مجھ سے دور جانے کا کوئی بہانہ کام نہیں آنا۔ وہ اس کی ناک پر ہلکے سے دانت کاٹتے اس کو آنکھیں دکھانے کی ادا پر نثار ہوتا جھک کر باری باری ان سرمئی نین کٹوروں کو محبت سے چھوتے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ میں جب تک بات لے کر آتا ہوں تم بھی ریڈی ہو جاؤ، پھر نیچے ساتھ بیجی کو سلام کرنے چلیں گے۔ نرمی سے کہتے وہ ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا تو وہ بھی بستر چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ بیجی کو سلام کرنے وہ ان کے کمرے میں گئے تھے۔ ناشتہ لگنے میں کچھ دیر تھی تو وہ ان کے پاس بیٹھ گئے تھے۔ جب بیجی نے اپنے خاندانی سونے کے سیٹوں میں سے ایک سیٹ نکال کر بارزہ کی سمت بڑھایا تھا، جسے اس نے موسیٰ الاشاری کے اشارہ کرنے پر آہستہ سے تھام لیا تھا۔ یہ تمہاری منہ دکھائی ہے، باقی کے تحفے تمہیں تمہارے ولیمے کے روز ملیں گے۔ اب ولیمہ کب کرنا ہے تم سوچ لو۔ بیجی نرمی بھری سنجیدگی سے ان دونوں ہی سے مخاطب ہوئی تھی۔ ولیمہ فی الحال ابھی رہنے دیں، اس کی ڈیٹ میں جلدی آپ کو بتا دوں گا۔ ابھی چاچو کو آنے دیں تاکہ معاملات درست سمت پر آ سکیں۔ ان کا ہاتھ تھامتے انہیں نرم گوئی سے سمجھانے لگا تو انہوں نے سمجھداری کا مظاہرہ کرتے اس کے ہاتھ پر اپنا دوسرا ہاتھ بھی رکھ دیا تھا۔ تم نے نکاح کر لیا؟ ہائے سچ میں؟ رابعہ کی شوخی سے بھرپور آواز میں جوش ہی جوش بھرا تھا۔ بکواس مت کرو، تمہاری بددعا لگی ہے مجھے بدتمیز۔ بارزہ نے دانت کچکچائے تھے۔ وہ اس وقت ٹیرس پر کھڑی رابعہ سے کال پر باتیں کر رہی تھی۔ موسیٰ الاشاری صبح کا گھر سے نکلا اب تک گھر نہیں لوٹا تھا۔ پہلے اس نے مہوش سے بات کی تھی، پھر اس نے رابعہ کو کال لگائی تھی کیونکہ وہ تفصیلاً گفتگو کرتی تھی۔ ویسے میرے جیجو کیسے ہیں؟ لاشاری ہیں تو ہوں گے بھرپور توانا وجہی مرد۔ دوسری طرف وہ ہنوز اسی موڈ میں مسلسل بول رہی تھی جبکہ بارزہ کچھ دیر پہلے تک اس کا لفظ واضح سن رہی تھی۔ اس وقت اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔
وہ اس وقت موسیٰ الاشعری کی مضبوط گرفت میں قید تھی۔ میں نے تمہیں کس قدر مس کیا میری سرکار میں بتا نہیں سکتا۔ گمبھیر سرگوشیانہ لہجہ اور پچھلی گردن پر سلگتی سانسوں کی دہک نے اس کے حواس گم کیے تھے۔ تمہاری دوست کچھ پوچھ رہی ہے، بتاؤ اسے کہ میں کیسا ہوں، کتنا تمہیں چاہتا ہوں، کس طرح تمہیں سراہتا ہوں، تمہارے پیچھے کتنا پاگل ہوں کہ ہر شے فراموش کر دیتا ہوں، یہاں تک کہ خود کو بھی۔ انگلیوں سے بازو، بازو سے کندھے، کندھے اور گردن اور پھر چہرہ، وہ گویا اپنے لفظ کی خوشبو سے اسے مہکا رہا تھا۔ جبکہ رابعہ ہیلو ہیلو چیختی کال منقطع کر گئی تھی، یہ سوچ کر کہ شاید سگنلز نہیں آ رہا، لیکن دراصل سگنل نے محترمہ بارزہ موسیٰ کے اڑے ہوئے تھے۔ آپ نے کھانا کھا لیا؟ اس سے پہلے اسے مزید پاگل کر دیتا وہ بوکھلا کر اس سے تیزی سے دور ہوئی تو مقابل نے اسے سخت گھوری سے نوازا، لیکن یہ پیار والی گھوری تھی۔ میں نے بھی کھانا نہیں کھایا۔ اس کی جانب دیکھنے سے اجتناب برتتی وہ اپنے ہاتھوں کو مسلنے لگی تو موسیٰ الاشعری نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ تھام لیے تھے۔ ان کو تکلیف مت دو۔ نرمی سے دونوں ہاتھوں کو سہلاتے مقابل نے انہیں باری باری چھوا تو اس حد درجے محبت تک وہ گنگ سی ہوئی تھی۔ آخر آپ مجھ سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں؟ وہ بے ساختہ ہی یہ سوال کرتی لب زور سے بھیج گئی تو مقابل نے اس کی جانب نظریں مرکوز کی تھی۔ اگر یہ میں کہوں کہ مجھے خود بھی علم نہیں ہے تو بس یہ دل دیوانہ وار تمہیں چاہتا ہے، تمہاری طلب رکھتا ہے، تمہیں مانگتا ہے۔ وہ ایک جذبے سے بولتا ہی جا رہا تھا جبکہ وہ ٹکٹکی باندھے بس اس سحر زدہ شخص کے الفاظ میں گم تھی۔ وہ لفظ پہ لفظ سچ کہہ رہا تھا، سچائی اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ اور اگر میں آپ کو چھوڑ گئی تو؟ وہ اس کے چہرے سے نظریں ہٹا کر آسمان کی وسعتوں میں جھانکنے لگی تھی، لیکن سماعتیں صرف اس کے جواب جاننے کو بے چین تھی۔ میں تمہیں کبھی خود سے دور جانے ہی نہیں دوں گا۔ ایک ہاتھ اس کے گرد گزار کے وہ اسے ہلکے سے جھٹکا دے کر بارزہ کو خود میں قید کر گیا تھا۔ میں تمہارے ساتھ اپنی تمام زندگی گزارنا چاہتا ہوں، تم میری پہلی اور آخری محبت ہو، میرے 5 عدد بچوں کی ماں۔ وہ گویا دیوانگی کے عالم میں بولتے اس کے وجود میں گم ہونے لگا تھا جب بارزہ کا دماغ بھگ سے اڑا۔ 5 بچے؟ اس کی آواز حلق میں اٹکی تھی۔ کم ہے نا؟ بارزہ کے اڑتے رنگوں والا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرے بظاہر وہ سنجیدگی سے گویا ہوا تو بارزہ کی چیخ نکلی تھی۔ نہیں بھائی، بہت زیادہ ہے۔ وہ پل میں یوں بوکھلائی جیسے وہ 5 بچے ابھی چاہ رہا ہے، جبکہ بارزہ کے چہرے کے تاثرات دیکھ مقابل لطف اندوز ہو رہا تھا۔ چلو ابھی تو ایک ہی کرتے ہیں، بات کی بات میں دیکھیں گے۔ وہ اسے بچوں کی طرح پچکارتا اپنا ابلتا کہکا لبوں میں دبائے اس کا ماتھا چوم کر اسے آزاد کر گیا تھا۔ جاؤ جا کر کھانا لاؤ، ہم ساتھ کھانا کھاتے ہیں۔ پیار بھری نرمی سے بول کر اس نے بارزہ کا گال تھپتھپایا تو وہ تیر کی تیزی سے کمرے سے دوڑتے ہوئے نکل گئی تھی۔ پیچھے وہ ہنستا ہوا واش روم میں جا گھسا تھا۔ اس وقت بڑے کمرے میں سبھی اہل خانہ موجود تھے۔ زبیر الاشعری ایک ماہ بعد واپس آئے تھے۔ گھر والوں کی یہ نشست موسیٰ الاشعری کے کہنے پر لگی تھی۔ وہ بھی اپنے چاچو کے سامنے والے کاؤچ پر ایک شان سے بارزہ کو اپنے پہلو میں لیے بیٹھا تھا، جو سامنے زبیر الاشعری کو دیکھنے کے بجائے اپنے ہاتھوں کی جانب دیکھ رہی تھی۔ جبھی موسیٰ نے بات شروع کی تھی۔ چاچو آپ اچانک اتنے وقت سے کہاں غائب ہو جاتے ہیں؟ ہفتوں آپ کا کہیں آتا پتا نہیں ہوتا۔ اس کے بات کرنے کے آغاز پر زبیر الاشعری نے ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ میں بدبخت اپنی اس جنت کو ڈھونڈنے نکلتا ہوں جسے ایک وقت میں اس بے رحم دنیا میں تنہا چھوڑ آیا تھا۔ ان کے زخم مزید رسنے لگے تھے تو بیجی اپنی اولاد کے غم پر رو دی تھی، جبکہ بارزہ اب بھی خاموش سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اگر آپ کو چچی سے اتنی محبت تھی کہ اتنے سالوں سے آپ انہیں ڈھونڈنے در در بھٹک رہے تو آپ نے انہیں چھوڑا ہی کیوں؟ موسیٰ الاشعری کی آواز دھیمی لیکن لہجہ غصے سے دہک رہا تھا۔ وہ بارزہ کے حصے کی جنگ لڑنے بیٹھا تھا۔ داجی کا دباؤ اتنا تھا کہ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا، حالانکہ میں جانتا تھا کہ مہوش اکیلی ہے، اس کا بھائی بھی بے روزگار ہے اور روزگار کے لیے ملک سے باہر ہے، لیکن میں پھر بھی اسے اکیلا چھوڑ آیا۔ لیکن باخدا مجھے واپس آتے یہ احساس ہوا تھا کہ میں غلط کر آیا ہوں۔ جب بھی میں نے دادی سے جھگڑا کیا اور اسی وقت الٹے قدموں واپس چل پڑا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ میری خطا میرا گناہ بن جائے گی اور جنت مجھ سے دور کر دی جائے گی۔ وہ بہت تیز رفتاری سے آگے بڑھتا جا رہا تھا، بس میں جلد از جلد مہوش کے پاس پہنچ جانا چاہتا تھا، لیکن شاید قسمت نے مجھے سزا دینی تھی۔ جب سامنے سے آتی ایک تیز رفتار بڑی گاڑی میری گاڑی سے ٹکرائی اور پھر سب منظر گم ہو گئے۔ میں پورے 2 سال ہوش و حواس سے بیگانہ رہا۔ تم جانتے ہو مزید 1 سال مجھے تندرست ہونے میں لگا تھا۔ وہ دن اور آج کا دن میں در در بھٹکتا بس مہوش کو ہی ڈھونڈتا رہتا ہوں۔ سردی گرمی بارش کوئی موسم مجھے میرے مقصد سے نہیں روک سکا، لیکن میری اتنی سالوں کی تلاش کے بعد بھی وہ مجھے نہیں ملتی۔ میرا تو رب مجھ سے ناراض ہے، میں اس کی بندی کو کیسے راضی کر پاؤں گا؟ بولتے بولتے وہ ایک دم سے رو پڑے تو ساتھ بیٹھے سفیر الاشعری نے انہیں اپنے حصار میں دیتے انہیں حوصلہ دیا تھا، جبکہ امینہ بیگم نے ہر مرتبہ کی طرح ناک منہ ہی چڑھایا تھا۔ بیجی البتہ اپنے بیٹے کے دکھ پر رو رہی تھی، سر جھکائے رو تو خیر بارزہ بھی رہی تھی جب موسیٰ نے اس کی پشت کو نرمی سے سہلاتے حوصلہ دیا تھا۔ چاچو، اگر میں یہ کہوں کہ آپ کا رب آپ سے راضی ہو چکا ہے
आपकी बेटी खुद आपको ढूंढते हुए आप तक पहुंच गई है तो? मुकाबिल के पुरस्कार अंदाज से पूछे गए सवालात पर सफी लाचारी को छोड़ते बाकी सब घर वाले बुरी तरह चौंके थे। मेरी एक बेटी है मूसा, तुम सच कह रहे हो? वो एक झटके से उठे और बेताबी से गोया हुए तो वो भी उठकर खड़ा होते मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिला गया। या अल्लाह, मेरे रब ने मुझे अपनी रहमत से नवाजा। वो बेजी को देख बेयकीनी के आलम में बोले तो बेजी रोते हुए एकदम से हंस दी थी। उनकी इस नस्ल में अल्लाह की भेजी गई रहमत ही नहीं थी, ये कल आज जाता रहा था। मूसा, तुम सब जानते हो तो बताओ, मेरी महविश और मेरी बेटी कहाँ पर है? मैं अपनी बेटी को गले लगाकर प्यार करना चाहता हूँ, उसकी माँ के कदमों में गिर के माफी मांगना चाहता हूँ। प्लीज मुझे उनसे मिलवा दो। वो उसका हाथ पकड़े मिन्नत करने लगे तो मूसा ने दूसरा हाथ बढ़ाकर बाजक की कलाई पकड़ते उसे उठाकर खड़ा कर दिया था। वो अब भी सर झुकाए हुए थी, लेकिन उसका चेहरा आंसुओं से तर था। वो हल्के हल्के कपकपा रही थी और मुकाबले की बात जानता था, जब उसने कलाई छोड़ उसके कमर के गिर्द गिरफ्त मजबूत की थी। मेरी बीवी बारजा ही आपकी बेटी है। इस इंकशाफ पर सभी को जोरदार झटका लगा था। सफी लाशारी अलबत्ता पुरसुकून थे, क्योंकि मूसा उन्हें सब कुछ बता चुका था और उन्होंने अपनी सरपरस्ती में उन दोनों का निकाह करवाया था। ये मेरी बेटी? वो सुनकर ही लड़खड़ाए तो बाजा तेजी से आगे बढ़कर उनके सीने से लगता है जो रोई, तो फिर जुबैर लाशारी भी अपने दुख पर दिल खोल कर रोए थे, यूं कि मूसा ने बमुश्किल उन्हें चुप करवाया था। वो जुबैर लाशारी के सीने से लगी बैठी थी और वो बार बार उसका सर चूमते मूसा के शुक्रगुजार हो रहे थे। तुम यहाँ हो तो महविश कहाँ है? वो काफी हद तक पुरसुकून हो चुके थे। दिल की अबतर हालत में कभी वाक़ हुई थी, लेकिन मुकम्मल इत्मीनान महविश के माफ करने पर ही मिलना था। अम्मी दरअसल मामू के पास जद्दा उनके बेटे की शादी में गई हुई थी, फिर वो वहां से उम्रे के लिए चली गई थी। अगले हफ्ते उनकी वापसी है, तो बाबा हम घर चलते हैं ताकि अम्मी को एक अच्छा वाला सरप्राइज दे सकें। बाबा के मिलते ही शौर को भूल बैठी हो तुम जालिम। मूसा लाशारी ने दिल ही दिल में शिकवा किया और वहां से उठकर निकलता चला गया, तो बाजा ने एक प्यार भरी नजर रूट कर जाते महबूब शौहर पर डाली थी। बच्ची को सारा प्यार किया, तुम खुद ही कर लोगे, कुछ प्यार मुझे अपनी पोती को भी करने दो। बेजी की नाराजगी जाहिर करने पर वह मुस्कुराते हुए उसे अपने हिसार से आजाद कर गए तो वो अपनी जगह से उठकर बेजी के गले जा लगी थी। कभी बेजी ने मेरे बच्चों को यूं लिपटा लिपटा कर प्यार नहीं दिया। अम्मी अलाशादी के शिकवे पर उनके मजाजी खुदा ने उन्हें घूरा था। तुम सदा की नाशुक्री रहना, एक ऐसा तुम्हारी औलाद नहीं हम सबका प्यार बटोरा है। सफी लाचारी के गुस्से से बोलने पर वो जल्दी से खामोश हुई थी, वरना उनका मूड अगर बिगड़ता तो फिर वो यूं आसानी से दुरुस्त नहीं होता था। मेरी बच्ची, अपने दादी को माफ कर देना। वो अपने ज़म में ये फैसला तो कर गए, लेकिन जब जुबैर की हालत देखी तो बहुत पछताए भी थे। तुम लोगों को बहुत ढूंढा, लेकिन तुम लोग घर बेचकर चले गए थे। हो सके तो इन्हें माफ कर देना। बेटी शर्मिंदा से बोल रही थी जब उसने उनका हाथ थामकर लबों से लगाया था। आप प्लीज माफी मत मांगे। दरअसल अम्मी की जहनी हालत इन दिनों बहुत खराब हो चुकी थी और वो बैठे बैठे रो देती थी या बेहोश हो जाती थी। लेकिन शुक्र हुआ कि उन्हें दिनों मामू मुमानी के साथ पाकिस्तान चले आए। वही अम्मी को डॉक्टर के पास लेकर गए तो पता चला वो माँ बनने वाली है। डॉक्टर ने उन्हें माहौल तब्दील करने की तजवीज दी थी। मामू इस मरतबा एक माँ के लिए आए थे। मुमानी की बहन की शादी थी, लेकिन वो सब छोड़ छाड़ अम्मी में लग गए। उन्होंने घर बेचकर उसी रकम में कुछ पैसे और डाले और फिर दूसरी जगह घर खरीद लिया। इस मरतबा उन्होंने दूसरे शहर में अपने ससुराल के करीब घर दिलवाया था। ये एक पोश सेफ इलाका था। मोमानी की अम्मी और उनकी भाभीयों ने मेरी अम्मी का बहुत ख्याल रखा था। घर छोड़ा था तो मामू ने वो सारी रकम भी बैंक से निकलवा ली थी और वो रकम एक जानने वाले के कारोबार में लगा दी। उसी का मुनाफा हमें हर माह मिलता था। एक माह बाद मामू मुमानी जब वापस गए तो अम्मी महफूज थी। वो उनके लिए मुस्तकिल बुनियादों पर मुलाजमा का इंतजाम करके गए थे कि सारा दिन मुमानी की अम्मी मेरी अम्मी के साथ होती थी। यूं अपनों की मेरी तवज्जो की वजह से अम्मी ठीक होने लगी और फिर एक दिन दर्द से लड़ते झगड़ते अम्मी ने मुझे जन्म दिया था। लेकिन वो अकेली नहीं थी। मैं बड़ी होने लगी तो मेरे सवालात बढ़ने लगे। सबसे पहला सवाल जो मैंने पूछा था वो बाबा कहाँ है पूछा था। उस दिन अम्मी बहुत रोई थी और फिर मुझे सब सच बता दिया था। पहले तो मुझे कुछ समझ नहीं आया कि जहन कच्चा था, लेकिन बड़े होने के साथ साथ मैं सब बातों को समझती गई थी। अम्मी चाहती थी मैं डॉक्टर बनूं, तो मैं उनकी ख्वाहिश पर डॉक्टर बनी। लेकिन एक चीज मुझे अंदर से उकसाती थी कि मैं बाबा के पास जाऊं, माँ और अपनी महरूमियों का हिसाब मांगू। ये मौका मुझे मिला तो मैं पहली फुर्सत में यहाँ चली आई। मेरी बेस्ट फ्रेंड राबिया के पापा मिनिस्टर हैं, लेकिन वो अपने शौक की वजह से हॉस्टल में ही रहती है। उनकी मदद से मैं आपके घर तक पहुंची, लेकिन यहाँ आकर इल्म हो कि बाबा भी बरसों से हमें तलाश रहे हैं। इन्हीं बातों के दरमियान वक्त गुजरने का एहसास नहीं हुआ था। वो जब कमरे में गई तो मूसा लाशारी कमरे में नीम अंधेरा किए सो चुका था। बाजा कपड़े बदलकर बिस्तर पर चली आई। उसका दिल चाह के वो हाथ बढ़ाकर मुकाबिल का चेहरा छू ले, लेकिन उस शख्स की बदौलत उसकी खोई खुशियां मिल गई थी। ये दिल आपका असीर हो चुका है। होले से बड़बड़ाते हुए मुकाबिल के घने बालों को धीरे से छूते हुए आसूदगी से आंखें मूंद गई थी।
ان دنوں موسیٰ الاشعری بہت مصروف ہو چکا تھا. صبح جو نکلتا تو رات کر اس کی واپسی ہوتی تھی. بعض اس کی مصروفیت سے چڑھ رہی تھی. جانے کا وقت قریب تھا اور وہ اسے وقت ہی نہیں دے رہا تھا. دوسری طرف موسیٰ الاشعری اپنی باری سے ناراض تھا. حالانکہ یہ ناراضگی اس کی طبیعت پر گراں گزر رہی تھی، لیکن اسے غصہ تھا بارزہ پر. وہ اسے سب سے آگے رکھتا تھا اور وہ اسے شاید کچھ بھی نہیں سمجھتی تھی. یہی بات اسے مسلسل دکھ دے رہی تھی. وہ جانتا تھا کہ آج دوپہر تک ان لوگوں نے شہر جانے کے لیے نکل جانا تھا، لیکن وہ جان کر مزید خود کو مصروف کر گیا تھا. آپ گھر کیوں نہیں جا رہے؟ ڈیرے پر ہی بیٹھے ہیں. گھر جائے آرام کرے سرکار. بچل کو اس کی فکر نے ستایا تھا. گھر سے آپ کو مسلسل کالز آتی رہی ہیں، لیکن آپ نے ایک مرتبہ بھی کال ریسیو نہیں کی. گھر بات ہی کر لیتے. وہ مؤدب سا اس کے سامنے کھڑے بول رہا تھا، جبکہ وہ صوفے پر بیٹھا گردن پیچھے ڈھلکائے سست سا بیٹھا ہوا تھا. گھر جا کر کیا کروں؟ آپ فون اٹھا کر بھی کیا کرتا؟ جانے والا تو چلا گیا. وہ تلخ ہونے لگا تھا. وہ اپنے بابا کے ساتھ اپنی ماں سے ملنے گئی ہیں. آ جائیں گی 2 ایک دن تک. بچل کے تسلی دینے پر اس نے اپنی آنکھیں کھولی تھی. اس نے ایک مرتبہ بھی مجھے ساتھ چلنے کو نہیں کہا. وہ ایک دم سے غم و غصے کے عالم میں بولتے اٹھ کھڑا ہوا. آپ اس وجہ سے ان سے خفا ہیں؟ وہ حیران ہوا تو موسیٰ الاشعری اسے تیز گھوڑی سے نوازتے گاڑی کی طرف بڑھ گیا. حویلی میں اس وقت سناٹے کا راج تھا. رات کے 12 بج رہے تھے. سب یقیناً سو چکے تھے. آج اسے اپنے کمرے میں جانے سے وحشت ہو رہی تھی، لیکن جانا تو تھا ہی. جب بھی وہ ہینڈل گھما کر کمرے میں داخل ہوا اور ڈور لاک کر کے جیسے ہی کمرے کی لائٹ جلا کر اس کی نظریں سامنے اٹھی، اسے خوشگوار حیرت کا جھٹکا لگا. نہیں، یہ میرا وہم ہے. سامنے بیڈ پر بیٹھی بارزہ کو دیکھ وہ ہولے سے بڑبڑایا تھا. جب بارزہ غصے میں بپری بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہوتی، اس تک آئی اور سینے کے پاس سے اس کی قمیض دونوں مٹھیوں میں دبوچ لی. کہاں تھے سارے دن؟ میری کالز کیوں ریسیو نہیں کی؟ وہ سرخ سوجی آنکھیں لیے غصے میں بھری بول رہی تھی، جبکہ وہ بس یک ٹک اسے دیکھے جا رہا تھا. اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا. شاید جب بھی اس نے اپنے ہاتھ بارزہ کے ہاتھوں پر رکھے تو اس نے مقابل کے ہاتھ بری طرح جھٹکے اور خود اس سے کئی قدم دور ہوئی. جھوٹ بولتے ہیں آپ کو مجھ سے کوئی محبت نہیں. بھرائے ہوئے لہجے میں بولتی ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. تو مقابل کے دل پر جیسے آرے چلے تھے. باری میری جان، یوں تو مت رو. اس نے سنبھالنا چاہا لیکن وہ مزید بفر گئی. ہاتھ مت لگائے مجھے. اتنے دن سے اگنور کر رہے ہیں اور آج تو حد کر دی. میری اتنی طبیعت خراب ہوئی، سب نے آپ کو کال. وہ بول رہی تھی جب مقابل ایک دم دیوانہ سا ہوا. کیا ہوا ہے تمہیں؟ بتاؤ مجھے. وہ بے تابی سے سوال کرتے اس کے قریب ہونے لگا تو وہ مزید اس سے دور ہوتی بیڈ پر جا بیٹھی. نہیں بتاؤں گی کچھ بھی. تیشے بولتے اس نے گھٹنوں میں سر دے دیا تو وہ بے بس سا اسے دیکھنے لگا. وہ اگر دشمن ہوتی تو کیا کر جاتا وہ اس وقت، لیکن سامنے بیٹھی عورت اس کی محبوب بیوی تھی. وہ کیا کرے گی مقابل مان جائے. اچھا سوری، دیکھو میں معافی تو مانگ رہا ہوں. وہ اس کے پاس بیٹھ کر پیاز سے کچھ کاٹنے لگا، لیکن وہ ہنوز ٹھس سی بیٹھی رہی، کیونکہ حیا کے مارے وہ یہ خبر کبھی اپنے منہ سے اسے نہیں دینے والی تھی. تو غصے کو حیا پر غالب کر دیا تھا. جب اچانک موسیٰ کی نظر سائڈ ٹیبل پر رکھ کے لفافے پر پڑی. اس نے جھپٹ کر لفافہ اٹھایا تو وہ ایک ڈاکٹری رپورٹ تھی. مقابل زندگی میں پہلی مرتبہ گھبرایا تھا. اس نے لرزتے ہاتھ سے رپورٹ باہر نکالی تھی کہ شوق کے مارے وہ چیخ پڑا. میں بابا بننے والا ہوں. او گاڈ. وہ زور زور سے کہکے لگاتے اچانک ہی جوش و جذبات میں اسے باہوں میں بھرتا اپنے دیوانگی لٹانے لگا تھا. تو وہیں دوسری طرف زبیر الاشعری شدت سے مہوش کی آمد کے منتظر تھے. ڈرائیور نے انہیں میسج کر کے بتا دیا تھا کہ وہ بس 10 منٹ میں پہنچنے والی ہیں. ڈرائیور کو بارزہ نے اپنے بابا کے بارے میں بتا کر ان دونوں کی آپس میں بات کروا دی تھی، جب سے وہ میسج کے ذریعے رابطے میں تھے. جب گھر کا مین ڈور کھولا اور مہوش اپنا ٹرالی بیگ گھسیٹتی دروازہ لاک کرتی اندر کو چلی آئیں، لیکن سامنے کھڑے زبیر الاشعری کو دیکھ ان کے قدم ایک دم ہی لڑکھڑائے تھے تو انہوں نے آتیزی سے آگے بڑھ کر انہیں سنبھالتے اپنے سینے میں بھینچ لیا تھا. بس تو بعد ایک دوسرے کے لمس کو محسوس کرتے وہ دونوں ہی ساکت ہوئے تھے جب مہوش نے ایک جھٹکے سے ان کا احساس توڑا تھا. اب بھی کیوں آئے ہیں؟ میرے مرنے کا انتظار کر رہے تھے کیا؟ وہ ایک دم سے چڑھ گئی تھی. پلیز یوں تو مت کہو. وہ پھر قریب ہوئے تو وہ پھر سے دور ہو گئی. میں تمہارے بغیر پل پل مرا ہوں مہوش. ان کی بے بسی بڑھنے لگی تھی. اور ہمیں جیتے جی مار دیا. وہ تلخ ہوئی تھی. ایک مدت کا غبار تھا، یوں آسانی سے تو نہیں دھل سکتا تھا. مجھے معاف کر دو مہوش. اس سے پہلے کہ وہ اپنی صفائی میں کچھ بولتے وہ تیزی سے اپنے کمرے میں جا کر بند ہوئی اور وہیں دروازے کے پاس بیٹھتے وہ رو دی تھی. اور ٹھیک اسی وقت ان کے نمبر پر بارزہ کی کال آنے لگی تو انہوں نے جلدی سے اس کی کال ریسیو کی تھی. آپ آرام سے پہنچ گئی ہیں نا؟ بابا سے ملی آپ؟ وہ کافی پرجوش محسوس ہو رہی تھی، خاص کر اس کے لہجے کی کھنک ہی الگ تھی. تم جانتی تھی بارزہ؟ وہ بے یقینی سے گویا ہوئی تو بارزہ نے ایک ایک بات ان کے گوش گزار کر دی، جبکہ وہ ساکت سی بیٹھی بس اسے سنتی جا رہی تھی. تم خوش ہو بارزہ؟ ساری باتوں کے جواب میں انہوں نے فقط یہی پوچھا تھا. میں بہت خوش ہوں امی، اور مطمئن بھی. اس کے لہجے سے اس کی خوشی کا اندازہ لگانا آسان تھا. مجھے بس تمہاری خوشی عزیز ہے.
اتنا کہہ کر وہ نیچے سے اٹھی اور فون وہیں چھوڑ کر دروازہ کھولتے کمرے سے باہر آئیں تو دیکھا زبیر لاشاری صوفے پر سر جھکائے بیٹھے تھے. وہ سست قدموں سے چلتی ان کے سامنے جا کر کھڑی ہوئیں تو انہوں نے سر اٹھاتے نم آنکھوں سے اپنی شریکہ حیات کی جانب دیکھا. وقت اور حالات نے غم مجھے دیے تو دکھ آپ نے بھی کم نہیں اٹھائے. وہ اتنا ہی بول کر رو پڑی تو وہ تڑپ کر اٹھتے انہیں اپنے سینے میں بھینچ کر خود بھی رو دیے تھے. ایک دوسرے کے گلے لگ کر وہ ہجر کے غم اور خوشی کی ملی جلی کیفیت میں رو رہے تھے. اچھا بس کریں، طبیعت خراب ہو جائے گی آپ کی. مہوش نے نرمی سے ان کے آنسو اپنے آنچل میں جذب کیے تو وہ نم سا مسکراتے ان کے ماتھے کو چوم گئے. تمہیں علم ہے کہ ہم نانا نانی بننے والے ہیں؟ وہ اب نرمی سے ان کا چہرہ صاف کر رہے تھے. کیا سچ میں؟ وہ خوشگوار جھٹکے سے سنبھلی تھیں جب ان کے خوشی سے تمتماتے چہرے کو دیکھ ایک دم ہی وہ اپنے رب کا شکر بجا لائی تھی. بے شک اللہ نے ان کے صبر کا میٹھا پھل عطا کر دیا تھا. شکر تو پھر واجب ہی تھا. دوسری طرف موسیٰ لاشاری اپنی باری کو باہوں میں بھری کہہ رہا تھا، میں وہ پہلا داماد ہوں جو اپنی ساس کو نانی بنانے کے بعد ان سے پہلی ملاقات کا شرف حاصل کرنے والا ہے. اس کے شوق انداز پر وہ جھینپ کر اس کے سینے پر ہاتھ مار گئی تھی. دیکھ رہا ہوں کہ رتبہ بڑھتی تمہارے تیور بدل گئے. اس نے مصنوعی آنکھیں دکھائیں تو جواباً بارزہ نے گردن اکڑائی تھی. اچھا جی تو یہ بات ہے، اب میرے تیوروں کو سنبھالنے کی تیاری کرو. وہ اپنے پیار بھرے جھاریانہ عمل سے اسے بکھلا گیا تو وہ اس کے سینے میں پناہ لیتے کھلکھلا کر ہنس دی تھی جب مقابل نے اس کی ہنسی میں اپنے محبت کے رنگ بھرنے شروع کر دیے تھے. جی تو فرینڈس، کیسی لگی آپ کو یہ اسٹوری؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا. اگر آپ مزید ایسی اسٹوریز پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں. اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.